تو گائز صبح کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام نعیم صدیقی ندوی ہے۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں اور بہت ساری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں۔ تو گائز آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مدرسہ اور اسکول دونوں میں کیا فرق ہے، بنیادی کیا فرق ہے، اور دونوں میں کیا اپورچونیٹیز ہیں پڑھنے کے بعد۔ مدرسے میں پڑھنے کے بعد زیادہ اپورچونیٹی ہے یا اسکول میں پڑھنے کے بعد زیادہ اپورچونیٹی ہے؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں تو اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے، لائک کریے اور شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مدرسہ کہتے کس کو ہیں؟ تو اصل میں مدرسہ جو ہے ایک عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ علم حاصل کیا جائے۔ تو آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مدرسے کی میننگ ڈکشنری میں آپ کو اسکول کی ملے گی۔ تو مدرسے کا مطلب بھی اسکول ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں مدرسہ اور اسکول دونوں کو الگ الگ بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے اس کی کریکولم کی وجہ سے اور اس میں پڑھانے والے سبجیکٹ کی وجہ سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمارے انڈیا میں کتنے ٹائپ کے اسکول اور مدرسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتائیں گے کہ اسکول جو ہمارے ہندوستان میں، ہمارے انڈیا میں ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پرائیویٹ اور نمبر 2 پبلک۔ تو جو پرائیویٹ ہوتے ہیں اس میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک ایڈوانس اور ایک ماڈریٹ۔ جو ایڈوانس لیول کے اسکول ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہائی فائی ہوتے ہیں، اور ماڈریٹ اس ٹائپ کے جو اسکول ہوتے ہیں وہ مطلب مڈ کلاس کے، مڈ لیول کے اسکول ہوتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری بھی ایک ہوتی ہے جو ایک دم ہی مطلب لو کیٹیگری ہوتی ہے، اور اس کا مطلب کچھ اسٹرکچر صحیح نہیں ہوتا ہے، اس میں پڑھائی وغیرہ کا معیار صحیح نہیں ہوتا ہے۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں مدرسے کیا ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ کیا ہے، تو مدرسہ جو ہے ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ نہ، ہاں، اور وہ بھی کیا نام ہے، سرکاری بھی ہوتا ہے، پبلک پرائیویٹ بھی ہوتا ہے اور پبلک بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو تیسری کیٹیگری ہے ماڈریٹ والی یا پھر ایڈوانس والی، وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو گائز صبح کا ٹائم ہے، میں یہاں آیا تھا، دیکھیے پارک ہے بہت ہی خوبصورت، یہاں پہ لوگ آتے ہیں مارننگ واک کے لیے۔ میں بھی آیا تھا مارننگ واک کے لیے، تو میں سوچا ویڈیو بنا لوں، اور یہ جو ٹاپک ہے مدرسہ ورسز اسکول، اس پہ میں کچھ بات بتاؤں جو آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو میں نے بتایا کہ کتنے ٹائپ کے مدرسے ہوتے ہیں اور کتنے ٹائپ کا اسکول ہوتا ہے۔ تو جو ہے یہ ہو گیا۔ اب بات کریں گے کہ دونوں میں ایڈمیشن کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے اسکول میں دیکھتے ہیں۔ اسکول میں جو ایڈمیشن کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں مطلب اگر ایڈوانس ٹائپ کے اسکول میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ ہائی فائی فیس ہوتی ہے، اور 5th کلاس کے بعد سے جو ہے کیا نام ہے، ٹیسٹ کا بھی پروسیجر ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے جو ٹیسٹ کا طریقہ ہے وہ پیرنٹس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور ماڈریٹ میں بھی فیس زیادہ ہی ہوتی ہے، کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ہر آدمی مطلب غریب آدمی کا بچہ آسانی سے اس میں ایڈمیشن نہیں کرا سکتا ہے، غریب آدمی کا بچہ اس میں آسانی سے ایڈمیشن نہیں کرا سکتا ہے، اس میں پیسے ہی والے لوگ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ پارک کتنا اچھا ہے۔ اور اب بات کریں گے مدرسے کی۔ مدرسے میں جو ایک ہی ٹائپ کا مدرسہ ہوتا ہے، اس میں جو زیادہ تر بچے غریب ہی پڑھتے ہیں، اور اس میں پیسے والے بچے کم ہی آتے ہیں، بہت کم، نہ کے برابر، اور اس میں فیس بھی بہت کم ہوتی ہے، اور ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ نکالنے کے بعد ایڈمیشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں طریقہ ہے کیا نام ہے ایڈمیشن کا۔ ابھی دیکھیے ٹھیک ہے، آگے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا اپارچونیٹیز ہے دونوں میں پڑھنے کے بعد۔
تو گائز اب بات کریں گے کریکولم کی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے. تو اسکول میں جو بورڈ کا کریکولم ہوتا ہے جیسے کہ سائنس، میتھ، سوشل سائنس، یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اور مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسلامک کریکولم ہوتا ہے. وہاں پہ ریلیجیس اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں میتھ، سائنس اور باقی سوشل سائنس وغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اور دوسری چیز جو مین ڈفرینس میں دیکھتا ہوں، اور جب جیسے کہ میں شہر میں جاتا ہوں اور ملتا ہوں لوگوں سے، بچوں سے جو اسکول میں، کبھی ملاقات ہو جاتی ہے جو اسکول سے بچے پڑھے ہوئے، کبھی ملاقات ہو جاتی ہے جو مدرسے سے بچے پڑھے ہوئے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. دونوں میں جو ہے بیچ میں گیپ دکھتا ہے. اگر جیسے کہ مدرسے کے بچے سے پوچھ لو تو عربی، اسلامیات اور دوسری چیزیں بہت اچھے طریقے سے بتا دیں گے، لیکن جو ہے سائنس، میتھ وغیرہ میں بہت زیادہ کمزور رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اسکول کے بچوں سے ملو تو وہ اس کے خلاف برعکس کیا کہتے ہیں، میتھ، سائنس یہ سب بہت اچھے سے بتا دیں گے، لینگویج میں بہت کمزور رہیں گے، اردو میں کمزور رہیں گے. تو اب یہ پتہ نہیں یہ ڈفرینس جو ہے بچوں کا کیسے کم ہوگا، کیسے ختم ہوگا. اگر آپ لوگ کو معلوم ہے اس کے بارے میں کوئی طریقہ تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے. تو اپارچونیٹی کی، اب جیسے مان لیجیے اسکول میں ایک بچہ پڑھ لیا اور ایک بچہ مدرسے میں پڑھ لیا، تو کس کو جو ہے جاب ملنے کی اپارچونیٹی زیادہ ہے، اسکوپ زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سمجھیں گے کہ دونوں جگہوں پہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے جو اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اس مقصد سے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو اچھی سے اچھی جاب مل سکے. تو ان کی اپارچونیٹی جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے اسکول پہ، اور انہوں نے کیسا پڑھا ہے اور کون سا اسٹریم لیا ہے اور کس فیلڈ میں محنت کی ہے، اس حساب سے ان کی اپارچونیٹی ہوتی ہے. اور کیا نام ہے، جیسے بہت ایڈوانس لیول کے اسکول میں پڑھا ہے تو وہاں سے جو ہے پھر کالج میں جانا ہوتا ہے. کالج میں جانے کے بعد ان کو اپنا اسٹریم چوز کرنا پڑتا ہے کہ مطلب IIT کرنا چاہ رہے ہیں یا BTech کرنا چاہ رہے ہیں یا آرکیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہیں یا آرٹس میں جانا چاہ رہے ہیں. یہ سارے آپشن ہوتے ہیں. پھر میڈیکل وہ سب کالج کرنے کے بعد جو ہے ان کو یہ کیا نام ہے چوز کرنا پڑتا ہے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا. پھر اس حساب سے ان کے پاس اپارچونیٹی ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ مدرسے میں جو ہے صرف آرٹس میں اپارچونیٹی ہے، ادر فیلڈ میں اپارچونیٹی نہیں ہے. اگر آرٹس لائن میں اگر جا کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور دوسری چیز مین فرق دونوں میں یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے کا مقصد کمانا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کمائے اور پیسے کی طلب رکھے. وہ مدرسے میں پڑھنے کا مقصد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، پیسے کے پیچھے نہ بھاگے. جو ہو سکتا ہے اس کو پیسہ بھی مل جائے اس بھاگ دوڑ میں، اس محنت کرنے میں، لیکن جو ہے مقصد پیسہ حاصل کرنا نہیں ہے. لیکن اسکول میں صرف پیسہ ہی حاصل کرنا مقصد ہے. اور دوسری سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو بچوں کے ایڈمیشن لینے یا پڑھنے کا رجحان جو ہے 99% اسکولوں میں ہے اور 1% مدرسے میں ہے. تو اگر 99% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مان لیجیے اسکول میں کسی نے ایڈمیشن لیا، 100 بچوں نے کسی جگہ، کسی گاؤں کے یا کسی علاقے کے ایڈمیشن لیا، اور اگر 60 بچے اس میں سے کیا نام ہے پاس ہو پائے یا کامیاب ہو پائے، تو وہاں کا ریشیو کیا ہوا، کیا نام ہے 60% ہوا. اور مدرسے میں کیا کہتے ہیں 1% بچے یعنی 100 بچے ہیں تو اس میں سے 1 بچہ آئے گا. اور 1 بچہ بھی کامیاب ہو گیا یا کسی چیز میں لگ گیا، ماہر بن گیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا جس کو لوگ یاد کریں زندگی بھر، یا آخرت کی اس نے تیاری کر لی، یا کچھ بھی ایسا کام کیا جو کیا نام ہے قابل ستائش و تعریف ہو. تو کیا ہو گیا ریشیو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسکول کا ریشیو ہو گیا 60% اور مدرسے کا ہو گیا 100% کا ریشیو، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے بچوں کا یا پیرنٹس کا پڑھانے کا.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ مدرسے میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو غریب ہیں، جو فیس نہیں دے سکتے۔ ماں باپ سوچتے ہیں ارے فیس نہیں دے پائیں گے، اتنا بڑا مہنگا اسکول ہے، چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو، جو پڑھے گا پڑھے گا، نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ اور میجر فرق یہ ہے کہ جو مدارس ہیں، جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، اس میں پڑھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں۔ اور اسکول میں بھی جو ہائی فائی اسکول ہوتے ہیں اس میں بھی پڑھاتے ہوں گے، میں تو اسکول میں پڑھا نہیں ہوں۔ تو یہ ہے ریشیو مدرسے اور اسکول کا۔ تو آپ بھی اگر اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو ضرور بتائیے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے، کہاں زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، کہاں کا سکسیس ریٹ زیادہ ہے، اور کہاں سے پڑھ کے آدمی سکسیس جلدی ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔